ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنوں کو اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ میں انسان کا امتحان لے سکوں کہ ان میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت اماں حوا کو اور ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی آدم کو بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ تو زمین پر دنگا فساد کرے گا، اس لیے کہ اس وقت زمین پر جنات رہتے تھے جو دنگا فساد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کرے، اس لیے کہ جنات زمین کو آباد کرنے کے قابل نہیں تھے، یہ شرارتی تھے اور زمین پر دنگا فساد کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انسان جنوں سے زیادہ عقل مند ہے اور زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے احسن پیدا کیا۔ جنات سے انسان اس طرح طاقتور ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کا تخت جلد سے جلد میرے دربار میں کوئی لائے گا، تو اس وقت ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے تک میں تخت لے آؤں گا اور میں ایماندار بھی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب بیٹھا ہوا ایک بزرگ جس کا نام آصف برقی تھا، اس نے کہا کہ میں آنکھ کے جھپکنے میں ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اسی طرح انسان جنات سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ زمین کو آباد کرے، کہ وہ جنات سے طاقتور بھی ہے اور جنات سے عقل مند بھی بہت زیادہ ہے۔ اس وقت دو معاملے تھے جب فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ، یہ زمین پر فساد کریں گے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور دوسرے تھے شیطان، وہ زمین پر رہتے تھے اور دنگا فساد کرتے تھے۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہے۔ اور انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے گا، حلال رزق بھی کمائے گا اور مشکلات کا سامنا بھی کرے گا، اور جس طرح جنات زمین پر فساد کیا کرتے تھے ان سے بھی بچے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا فرشتوں سے کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے پاس مٹی لاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، اور اسی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مٹی کو ملا کر اٹھایا تھا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، کالا، گورا، چھوٹا، بڑا، موٹا، خوبصورت، بدصورت، ہر قسم کے اسی لیے انسان پائے جاتے ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ طین بن گئی۔ اسی لیے قرآن مجید میں بعض آیات میں انسان کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے، تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، اور قرآن مجید میں بعض آیات میں طین کا لفظ آیا ہے، طین کہتے ہیں گیلی مٹی کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے انا خلقہ من تراب، ہم نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی کو
زیادہ پانی میں بھگویا تو وہ لیسدار اور چپچپی ہونے لگی، جس طرح کسی پانی کے کنارے پر مٹی لیسدار اور چپچپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہا کہ ہم نے انسان کو چپچپی اور لیسدار مٹی سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس کا بت بنا ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس کا ڈھانچہ بنا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ذمہ داری فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ خود اس کو تخلیق کے مراحل سے گزارا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کا چہرہ بنایا، اس کا بت بنایا، اور اس کا بت بنا کر جب رکھ دیا تو وہ گیلا تھا۔ ایک وقت مقرر تک وہ سوکھتا رہا۔ جب وہ مکمل خشک ہو گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، پھر اس میں بدبو آنے لگی۔ پھر وہ اور سوکھی تو وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی میں بدل گئی، جیسے وہ پک جائے، جیسے فخار ٹھیکری کی شکل اختیار کر گئی، ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی۔ سیاہ مٹی کو ہماون کہتے ہیں اور بدبودار مٹی کو مسنون کہتے ہیں، اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کو من سلسل کالفخار کہتے ہیں۔ مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہی تم کو پیدا کیا اور ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی۔ تخلیق آدم دراصل اللہ تعالیٰ کا کرشمہ تھا۔ حدیث شریف بخاری میں اور مسند احمد میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 7 ہاتھ یا 7 میٹر تھا، اور جنتیوں کا قد بھی 7 ہاتھ ہی ہوگا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی ہے دنیا میں، اور ان کی عمریں بھی کم ہوتی گئی ہیں اور ان کا قد بھی کم ہوتا گیا ہے۔ مسلم شریف اور مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت بنایا تو اس کو ڈھانچے کی شکل میں اپنی منشا کے مطابق رکھ دیا، اور شیطان اس کے اندر داخل ہوتا، باہر آتا، اس کے چکر لگاتا، کبھی اس کے دماغ میں گھستا اور کبھی اس کا پیٹ دیکھتا، اور تجسس کی عجیب کشمکش میں پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بت بنانے کے بعد ابھی روح نہیں ڈالی تھی، اور 40 راتوں تک اس کو بنا کر رکھ دیا، اور شیطان آتا اور اس کو ٹھوکر لگاتا، اور مٹکے جیسی کھنکھناتی ہوئی اس میں آواز آتی، اور اس کا مشاہدہ کرتا رہتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل جسم بنا کر رکھ دیا، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی تھی، اور فرشتوں کی جماعت ان کے قریب سے گزر رہی تھی اور دیکھ کر گھبرا گئی، اور شیطان اس سے بھی زیادہ گھبرا گیا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، تجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ آپ کے پیٹ میں داخل ہوتا اور کمر کے راستے وہ نکل آتا۔ ابلیس فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کو ہلاکت میں ڈال دوں گا، اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ضرور اس کی نافرمانی کروں گا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کس قدر پرانی ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بت میں اپنی روح پھونک دی۔ اس کو قرآن مجید میں بارہا بار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب میں اس بت میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر کہا، ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ اس کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں روح داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو فرشتوں نے کہا، کہیے الحمدللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا، رحمک ربک،
تیرا اللہ تجھ پر بھی رحمت کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر مکمل روح داخل ہونے سے پہلے ہی رحمت کا پیغام دے دیا۔ سبحان اللہ۔ جب روح اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آئی تو ان کو نظر آنے لگا اور وہ جنت کے پھل دیکھنے لگے اور ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کھانا کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی ٹانگوں تک ابھی روح نہیں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی کھانا کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد جو قیامت تک اس دنیا میں آنے والی ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ اور یہ بات وضاحت کے ساتھ قرآن مجید اور حدیث مبارک میں موجود ہے۔ مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں کسی نے سوال کیا۔ جب آپ کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو باہر نکالا اور ان سے حلف لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت والے دن یوں نہ کہو، یعنی ہم تو محض اس سے بے خبر تھی، یعنی تو ہمارا رب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور تمام اولاد آدم کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والے اعمال کیا کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور دوبارہ نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میں نے آگ کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ آگ والے اعمال کیا کریں گے۔ اس پر ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ہمارے اعمال کس حساب پر شمار کیے جائیں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اس سے جنت والے ہی اعمال کرواتا ہے، پھر وہ جنت والے اعمال میں سے ہی کسی اعمال پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جہنم والے اعمال کرواتا ہے، اور اسی طرح وہ جہنم والے اعمال میں سے ہی کسی اعمال پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے اور وہ اسی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر اس شخص کے لیے اس اعمال میں آسانی کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ فیصلہ کرے اور جنت والے اعمال کرے اور جہنم والے کام چھوڑ دے، کیونکہ قرآن مجید میں کھلم کھلا بتا دیا گیا ہے، جو شیطان کی راہ پر چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو اللہ کی راہ پر چلے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اعمال کے لحاظ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جو اللہ کو پتہ ہے یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا قوی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اسے میں نے اختیار دیا ہے، یہ دنیا میں آ گیا ہے اور اس نے کرنے ہی جہنم والے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر لکھ دی، دنیا بنا دی اور انسان بنانے کا فیصلہ کیا، تو جو پتہ تھا کہ فلاں آدمی کو میں پیدا کروں گا وہ جنت والے ہی کام کرے گا، فلاں آدمی کو پیدا کروں گا وہ جہنم والے کام کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بت بنا لیا، اس میں اپنی روح داخل کر دی، وہ زندہ ہو گئے، تو پھر سب کو حکم دیا کہ وہ
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ایک ابلیس بزرگ جن تھا جو نہایت عبادت گزار تھا، اور اس نے اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ ابلیس اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اور فرشتوں کو اور شیطان کو، تمام آسمانی مخلوق کو حکم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کریں، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے افضل ہوں، اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، آگ کے لوکے سے پیدا کیا ہے شیطان کو، اور یہ تکبر کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا مردود، یہاں پر تو تکبر کرتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کو، جو جن تھا، اس کو آسمانوں سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا، اور ابلیس کہنے لگا، اے اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جا تجھے مہلت دی، اور وہ کہنے لگا، میں تیرے بندوں کو بہلاتا رہوں گا، پھسلاتا رہوں گا، جہنم کی طرف گھیر گھیر کر لاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ابلیس کہتا ہے، اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں اس لیے تیرے انسانوں کو، بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا اور انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار ہی نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے شیطان سے کہا، تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور تیرا جو بھی بندہ حکم مانے گا میں ان سب لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ غرور اور تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر سے بچنے کا سختی سے حکم کیا ہے۔ اللہ قیامت والے دن اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی وجہ سے کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ تکبر کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق بات کو جٹلائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو عالم بنا کر پیدا کیا، اس لیے جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے، اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر روح مکمل طور پر ڈال دی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جاؤ فرشتوں کو جا کر سلام کرو، اور حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں میں گئے اور جا کر ان کو السلام علیکم کہا، اور جواب میں فرشتوں نے بھی وعلیکم السلام کہا۔ فرشتوں کی زبان بھی عربی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام بھی عربی زبان ہی بولتے تھے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو عالم بنایا، اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم آسمانوں کا، زمینوں کا، لوہے کا، پانی کا، درختوں کا، جانوروں کا، ہر چیز کا علم، دنیا داری کا حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، اور حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے کئی عرصے بعد حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے اور جنت میں تنہائی محسوس کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں وحشت محسوس کرتے تھے اور تنہائی شدت سے محسوس کرتے تھے، اور ایک دن جنت میں سوئے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضرت اماں حوا بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے پوچھا، تو کیا مخلوق ہے؟ حضرت اماں حوا نے کہا، میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تجھ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟
تو حضرت اماں حوا نے کہا کہ مجھے آپ کے لیے راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور حضرت اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا اور ایک مرد سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور صرف والدہ سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا اور بغیر باپ کے پیدا کیا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، میرا نام برکت والا ہے اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت اماں حوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور ابلیس کے علاوہ تمام نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، تو ہم نے آدم اور حوا سے کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا، کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ، کیونکہ تم کو نہ تو جنت میں بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ دھوپ ہے، نہ تم یہاں ننگے ہو، نہ کسی قسم کی یہاں پر مصیبت ہے، اور یہاں پر تو تمہارے لیے بہت آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو یہ کہہ دیا کہ جنت میں تم رہو، آرام کرو، تمام نعمتیں پھل کھاؤ پیو، پر تم اس درخت کے قریب نہیں جانا اور نہ اس پھل کو کھانا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں معزز فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ نہ زندہ رہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ تو حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور اس درخت کا پھل ذکر نہیں کیا گیا وہ گندم کا پھل تھا، وہ کس چیز کا پھل تھا، وہ پھل کھا لیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے وہ پھل کھایا اور جو انہوں نے جنت کا لباس زیر تن کیا ہوا تھا وہ لباس بدن سے اتر گیا، اور وہ جنت کے پتے اتار اتار کر اپنا ستر چھپانے لگے، اور اس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو ورغلا کر بلا پھسلا کر اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے آدم اور حوا، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اس پھل کے قریب نہیں جانا، اس پھل کو کھانا نہیں؟ تم نے میری حکم دولی کیوں کی؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام بہت روتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، کہتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی دعا قبول کر لی اور پھر دونوں کو معاف کر دیا اور دونوں کو اکٹھا کر دیا اور کہا کہ تم ایک مدت تک دنیا میں رہو گے، پھر تمہیں موت آ جائے گی، پھر قیامت والے دن تم کو اٹھا لیا جائے گا اور پھر تمہارا حساب لیا جائے گا اور پھر تم کو جنت میں دوبارہ داخل کر دیا جائے گا۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل اسلام قرآن منان کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔